بکریاں چرایا کرتے تھے، تو آپ سے آپ کے آقا نے امتحان لینے کے لیے کہا کہ بکری ذبح کر کے اس کے جسم کا بہترین حصہ کاٹ کر کے لے کے آؤ۔ تو حضرت لقمان نے بکری ذبح کی، اس کا دل اور اس کی زبان دونوں کاٹ کے آقا کو لا کر کے دے دی، کہا یہ دونوں سب سے بہترین چیزیں۔ پھر آقا نے کہا ایک کام کرو، ایک بکری اور ذبح کرو اور اس کے بعد میں سب سے بیکار اس کا حصہ کاٹ کر کے لے کے آؤ۔ تو آپ نے پھر ایک بکری ذبح کی اور اس کے بعد میں اس میں سے دل اور زبان کو کاٹ کر کے آقا کو لے جا کر کے دے دیا۔ آقا نے کہا بات سمجھ میں نہیں آتی، میں نے کہا سب سے اچھا حصہ کاٹ کے لاؤ تو تم دل اور زبان لائے، اور سب سے برا حصہ میں نے کاٹنے کے لیے کہا تب بھی دل اور زبان لے کر کے آئے۔ تو حضرت لقمان نے جواب کے اندر کہا سب سے اچھے بھی یہی ہیں اور سب سے بیکار بھی یہی ہیں، اگر سدھر جائیں تو یہی سب سے اچھے ہیں اور بگڑ جائیں تو یہی سب سے برے ہیں۔ تو یہ حضرت لقمان کی ایک عقلی حکمت تھی۔ اگر کوئی آج کل اگر کوئی سیٹ اگر کسی نوکر کو کہہ دے تو بندہ سوچ میں پڑ جائے گا کیا لے کر کے آؤں میں، وہ کیا سوچ ہی میں پڑ جائے گا، لیکن اللہ نے آپ کو یہ عقلی حکمت عطا فرمائی۔ ایک بار حضرت لقمان لوگوں کو واعظ کہہ رہے تھے، بنی اسرائیل کا ایک سردار وہاں سے گزرا، آپ نے اس نے لوگوں سے کہا کہ یہ اتنا بڑا اجتماع کیسا ہو رہا ہے؟ تو جواب ملا کہ حضرت لقمان تقریر کر رہے ہیں۔ سردار نے آگے بڑھ کے لقمان کو جب دیکھا تو کہا لقمان یہ تو وہی کالا غلام ہے جو میری بکریاں چرایا کرتا تھا، تم تو میری بکریاں چراتے تھے نا؟ حضرت لقمان نے کہا ہاں میں وہی ہوں۔ سردار نے کہا تو پھر تمہیں اتنا بڑا مقام و رتبہ کیسے مل گیا؟ حضرت لقمان نے جواب میں فرمایا سچ بولنے سے، دیانتداری سے اور فضول باتوں کو ترک کر دینے سے اللہ نے مجھے یہ عظیم مقام عطا فرما دیا ہے۔ تو سچائی، دیانت اور فضول باتوں کو ترک کر دینا یہ ایک ایسی نعمت ہے جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے حکمت کا خزانہ نصیب فرمایا۔ حضرت لقمان کی عمر چونکہ بڑی لمبی ہوئی تھی، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ میں آپ 30 سال تک رہے اور حضرت یونس علیہ السلام کا زمانہ بھی پایا تھا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے آپ خدمت میں رہتے تھے۔ ایک بار حضرت داؤد علیہ السلام کے یہاں حضرت لقمان بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت لقمان زرہ بنا رہے تھے۔ قرآن پاک میں جب حضرت داؤد علیہ السلام کی تفسیر میں ذکر آیا تھا تو میں نے بتایا تھا اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں لوہے کو نرم کر دیا تھا اور وہ لوہے سے زرہ بناتے تھے۔ زرہ جانتے نا آپ لوگ؟ اب پتہ نہیں اس دور کے لوگ زرہ جانے بھی نہ جانے، اگر نہیں جانتے آپ لوگ تو بمبئی کے میوزیم کے اندر جا کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ زرہ رکھی ہوئی ہے پرانی زمانے کی۔ یہ لوہے کا ایک لباس ہوتا تھا جو آج کل گولی اثر نہ کرے اس کے لیے وہ جاکٹ پہنا جاتا ہے جو گولی پروف ہوتا ہے، جس کے اندر گولی اثر نہیں کرتی۔ ایسے اس زمانے کے اندر تلوار سے بچنے کے لیے یہ لوہے کا ایک لباس پہنا جاتا تھا، وہ آج کل کے یہ جیکٹ ہی کی طرح ہوا کرتا تھا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام وہ زرہ بنا رہے تھے، تو حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں لوہا نرم تھا، یہ بنا رہے تھے۔ حضرت لقمان نے پہلے کبھی زرہ دیکھی نہیں تھی، لیکن دیکھو حکمت آپ کی، دیکھو آپ نے پوچھا نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ حکیم ہوتا ہے اس کی باتیں بھی بڑی نرالی ہوتی ہیں۔ کافی دیر تک آپ دیکھتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے زرہ بنا کر کے پہن لی اور پہننے کے بعد میں کہا جنگ میں یہ لباس بڑا کام آتا ہے۔ تو حضرت لقمان نے کہا خاموشی میں یہی حکمت ہے کہ اگر میں پوچھتا تو میرا سوال کا مطلب ہی نہیں تھا، پھر بھی مجھے وہ بات پتہ چلتی، میں چپ رہا، مجھے خود ہی پتہ چل گیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے خود نہیں مجھ کو بتا دیا۔ تو یہ آپ کی حکمت کا ایک بڑا انوکھا انداز تھا۔ حضرت لقمان کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ ایک دفعہ حضرت داؤد علیہ السلام نے آپ سے پوچھا کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا کہ غیر کے ہاتھوں میں گرفتار ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ آپ تو گرفتار نہیں ہیں، آپ تو آزاد ہیں۔ تو جب حضرت لقمان کی بات حضرت داؤد علیہ السلام کو سمجھ میں آئی تو نعرہ مارا اور بے ہوش ہو گئے، گشی طاری ہو گئی آپ پر، کیونکہ حضرت لقمان نے جواب جو دیا تھا اس کے اندر وہ تصوف کا ایک نقطہ تھا، یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میرا کیا ہے، میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہوں، وہ چاہے تو میرے اوپر کرم کرے اور چاہے تو عدل فرمائے۔ اگر اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے تو گنہگار کو نہ جانے کیا کیا دے دیتا ہے، اور انصاف کرے تو پھر ہم کو بچانے والا کون ہے۔ تو یہ آپ کا حکمت بھرا جواب تھا جو سن کر کے حضرت داؤد علیہ السلام پر حیرت طاری ہوئی۔ ایک دفعہ حضرت لقمان کو مالک نے کہا کہ دوسرے غلاموں کے ساتھ میں باغ میں جاؤ، میوہ توڑ کے لے کے آؤ۔
حضرت لقمان چونکہ کالے تھے اور غلام آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے تھے، تو جب باغ میں گئے تو میوہ توڑ کر کے لوٹے تو تمام میوہ جات ان غلاموں نے کھا لیا، اور آقا سے جا کے کہا کہ اس کالے کلوٹے غلام نے سب کھا لیا، لقمان کا نام لگا دیا۔ تو جب نام لگایا تو آقا بڑے ناراض ہوئے لقمان پر۔ آپ نے فرمایا آقا مجھ سے ناراض نہ ہوں، انہوں نے میرا نام لگا رہے ہیں، میں نے نہیں کھایا، انہوں نے کھایا ہے۔ اب کہنے سے کیسے کام چلے گا، کوئی دلیل تو چاہیے نا، آپ کی حکمت دیکھیں۔ آقا نے کہا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ تم سچ بول رہے ہو؟ آپ نے فرمایا آسان طریقہ ہے، ہم سب کو گرم پانی پلاؤ، اور گرم پانی پلا کر کے ہم کو جنگل میں ہماری دوڑ لگواؤ۔ تو اب ظاہر سی بات ہے جو آدمی خوب میوہ کھایا ہوگا گرم پانی پی کر کے دوڑے گا تو سارا میوہ باہر نکل ہی آئے گا، تو جس نے میوے کھائے ہوں گے اس کو الٹی ہو جائے گی۔ چنانچہ جب آقا نے ایسا ہی کیا، ان کو گرم پانی پلا کر کے کہا دوڑ لگاؤ، تو تھوڑی دیر کے بعد میں سارے غلام الٹی کرنے لگے اور حضرت لقمان کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تب پتہ چل گیا کہ کن لوگوں نے بددیانتی کی تھی۔ تو یہ آپ کی حکمت، یہ تو ایک دو بات ہے نا، آپ کی حکمت کے ہزاروں واقعات بھرے پڑے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں حضرت لقمان جب سفر سے لوٹے تو راستے میں آپ کو آپ کا غلام ملا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ والد صاحب کا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا کہ وہ تو انتقال کر گئے۔ حضرت لقمان نے کہا الحمدللہ میں اپنے معاملے کا مالک ہو گیا ہوں۔ اس کے بعد والدہ کے بارے میں پوچھا، اس نے کہا ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ میرا غم تو کم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد میں جو ہے وہ اپنی بیوی کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا بستر بھی اب خالی ہو گیا ہے۔ پھر پوچھا کہ میری بہن کا کیا حال ہے؟ کہا کہ ان کا بھی تو انتقال ہو گیا ہے۔ آپ نے الحمدللہ میرا صدر بھی ڈھکا کا ڈھکا رہ گیا۔ پھر بھائی کے بارے میں پوچھا، کہا وہ بھی کوچ کر گئے آخرت کی طرف۔ کہا کہ میری کمر اور میرا بازو ٹوٹ گیا۔ پھر بیٹے کے بارے میں پوچھا، کہا وہ بھی مر گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میرا دل چر گیا۔ یعنی یہ حکمت آپ کی دیکھو کہ اتنی ہولناک خبریں سنی، یہ نہیں کہا کہ واویلا کیا، بس اس کا جو نتیجہ ہوتا تھا وہ بیان کر دیا۔ تو اتنی ہولناک خبریں سن کر کے کلیجہ مضبوط رکھنا یہ کسی حکیم ہی کا کام ہوا کرتا ہے۔ حضرت لقمان کی قبر فلسطین میں شہر رملہ کی بستی سرقند میں واقع ہے، اور یہ حضرت لقمان کا مزار بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر فلسطین میں مشہد کے مقام پر ہے۔ حضرت قتادہ نے فرمایا حضرت لقمان کی قبر رملہ میں ہے، اور رملہ کی مسجد اور بازار کے بیچ میں واقع ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر 70 انبیاء کرام کی قبریں، جہاں پر 70 انبیاء کرام کے مزارات ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقمان سے انشکر للہ، اللہ کا شکر کرو۔ جو شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو پھر اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ بندہ جب شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور عطا کرتا ہے۔ میرا آقا نے ارشاد فرمایا نا کہ جو تمہارے اوپر احسانات ہوتے ہیں رب کے، یہ کیا ہیں؟ یہ تو جنگلی جانوروں کی طرح ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ تو کہا اس کو باندھ کر کے کیسے رکھیں؟ کہا شکر کی رسی سے باندھ کے رکھو۔ اگر بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں اور دیتا ہے، اور ناشکری کرتا ہے تو اس کے بعد میں اس کو نعمتیں نہیں ملتی ہے۔ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بندہ شکر گزار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوب مالا مال کرتا ہے۔ رب نے یہاں پہ بتا دیا شکر میرا ادا کرو گے، میرا فائدہ نہیں ہے، فائدہ تمہارا ہے۔ تو یہ ہمارے ہی فائدے کی چیز ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بندہ اگر ناشکری کرے تو یہ اپنے نقصان اور اپنے خسارے کا کام کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے میں قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو معمور فرما۔ اللہ قرآن پڑھنے، سننے، عمل کرنے، رام کرنے کا جذبہ عطا فرما۔ ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا